8 फरवरी 2024 کے الیکشن کے بعد سے جب یہ حکومت جو ہے اتحادی حکومت تشکیل پائی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ شامل ہے، پی ٹی آئی جو الیکشن ہار گئی، اس کے بعد سے ان کی اسٹریٹجی یہ رہی کہ اس حکومت کو نہیں چلنے دینا ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جو پارٹی لائن دی گئی تھی عمران خان کی طرف سے وہ یہ تھی کہ نہ ہی اس نظام کو ہم مانتے ہیں، نہ ہی ہم اس کو چلنے دیں گے، اور ایجیٹیشن کی پالیٹکس جو ہے وہ ہم اپنائیں گے۔ یہ میسج پارٹی کے اندر ڈیپ روٹ اختیار کر گیا، اور ہم نے دیکھا کہ اس دن سے لے کے آج تک پاکستان تحریک انصاف نے سوائے احتجاج کے اور کچھ نہیں کیا ہے۔ اب احتجاج کی نوعیت بعض اوقات اتنی سنگین ہو گئی کہ 9 مئی جیسا واقعہ، اور بلکہ میں تو کہوں گا سانحہ پیش آیا۔ اس کے بعد پھر 2 مرتبہ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کی گئی، 2 مرتبہ پھر پنجاب کے ساتھ تصادم کرنے کی کوشش کی گئی KPK کی طرف سے، تو لیکن اس کا نتیجہ کچھ حاصل نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب مسلسل یہ کہتے رہے کہ وہ صرف طاقتور طبقے سے بات کریں گے، ان چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ جہاں تک اس طاقتور حلقے کا جس کی طرف ان کا اشارہ ہوتا تھا، وہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہے، انہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ ہم آپ سے گفتگو کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر خان صاحب نے خطوط لکھنے کا ایک سلسلہ شروع کیا، 4 خط لکھے گئے۔ چوتھے خط کے بعد تو پھر جنرل احمد شریف جو DGISPR ہے، انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہم آپ کے خطوط پڑھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، نیکسٹ ٹائم اگر آپ لکھیں گے تو ہم اس کو پڑھے بغیر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ اب اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، اس کا وقت نہیں ہے اس وقت کہ اس کو ساری کو دہرایا جائے، لیکن ایک بات مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ اسی آرمی چیف کی تعیناتی کو رکوانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے انڈر دا لیڈرشپ آف عمران خان ایک لانگ مارچ کیا تھا، اگر آپ اس کو ریکال کریں تو، جس میں وزیر آباد جا کے ان کے اوپر گولی چل گئی تھی اور پھر صورتحال جو سامنے تھی وہ بیسیکلی جنرل عاصم منیر کی تعیناتی ایز آرمی چیف روکنے کی ایک سنجیدہ کوشش تھی۔ کون اس کے پیچھے تھا وہ سب کریکٹرز اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں، کچھ اپنے نتیجے کو پہنچ چکے ہیں، کچھ اپنے نتیجے کو پہنچنے والے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، تو مخاصمت ایک بیسک ایلیمنٹ رہا ہے 2024 8 فروری کے الیکشن کے بعد سے ان دونوں پارٹیوں کو جو اتحادی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے بیچ۔ لہٰذا ایک وقت ایسا آیا کہ جب تحریک انصاف نے سوچا کہ ہم سے اکیلے دال نہیں گل رہی ہے، تو پھر انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم جب پیش ہو رہی تھی تو اس وقت مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد کرنے کی سیریس کوشش کی، اور ان کی لیڈرشپ میں اپنی پارٹی کی کمان بھی دے دی کہ لیجئے جناب۔ اچھی طرح یاد ہوگا ہمیں کہ اتنی نمازیں، سجدے میرا نہیں خیال کہ PTI کی لیڈرشپ نے اس سے پہلے کبھی کیے ہوں گے جتنے انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے اوپر کیے تھے، لیکن روایت کے عین مطابق کہ وہ کسی کے ساتھ دیر تک نہیں چل سکتے ہیں، وہ فلرٹیشن بھی بہت جلدی ختم ہو گئی۔ اب اس کا دوسرا رخ آج کل ہمارے سامنے ہے کہ اب پارٹی کی قیادت جو ہے اس میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ وہ پارٹی کو لیڈ کر سکے اور اس حکومت کے ساتھ ڈیل کر سکے، لہٰذا اپنی پارٹی کے لگام بانی نے محمود اچکزئی صاحب اور راجہ غلام عباس صاحب جو ہے ان کے ہاتھوں میں دے دی ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ پارٹی کو کیا کرنا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف نے کبھی سنجیدگی سے کوئی پولیٹیکل انیشیٹو لیا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ بیٹھے اور کچھ ایسا یعنی ورکنگ ایکویشن جو ہے وہ بنا لی جائے جس کے نتیجے میں ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ایک وقت میں حکومت مڈ ٹرم الیکشن کرانے کے لیے تیار تھی، لیکن ان تمام مواقع کو ضائع کر دیا گیا۔ میں تھوڑا ریکال کروں گا کہ جو ایک سنجیدہ راؤنڈ آف ٹاکس ہوا تھا وہ تھا نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کے چیمبر میں۔ انہوں نے تحریک انصاف کو انوائٹ کیا تھا، انیشیٹو لیا تھا انہوں نے اپنی پارٹی کی طرف سے، اپنے سیاسی اتحادی کی طرف سے، اور مذاکرات شروع ہو گئے تھے۔ اس کا پہلا راؤنڈ ہوا جو کہ بہت ٹھیک گیا، دوسرا راؤنڈ ہوا جس میں ایک مسودہ جو ہے اس کی تیاری کی خواہش ظاہر کی، پھر تیسرا راؤنڈ ہوا جس میں وہ مسودہ جو ہے آلموسٹ فائنل ہو گیا، اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے کہا کہ ہم اسے بانی سے اپروو کرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن چوتھا راؤنڈ شروع ہونے سے پہلے اور ان کے بانی تک جانے سے پہلے بانی نے پیچھے سے لگامیں کھینچ لی اور کہا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، یہ سب بکواس ہے۔
میں اگر کریڈٹ نہیں دوں گا پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی قیادت کو تو وہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلی تقریر جو کی 2024 کے الیکشن کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس میں پرائم منسٹر شہباز شریف نے اور آصف علی زرداری نے لیٹر دونوں نے فل آفر کی, کمپلیٹ, جس کو کمپریہنسو آفر کہتے ہیں, کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آ کے ساتھ بیٹھے اور مذاکرات جو ہے اس کے ذریعے کوئی سیاسی حل ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے. لیکن اس وقت ایک کامن نعرہ تھا کہ میں چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اصل فوکس یہ تھا کہ ایجیٹیشن کیوں آپٹ کیا گیا. بنیادی مقصد یہ تھا کہ بانی یہ چاہتے تھے کہ باقی سب چیزیں تو ہوتی رہیں گی, پہلے تو ان کی جیل سے جان چھڑائی جائے, جو پارٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہونا چاہیے تھا, کوئی حرج اس میں نہیں ہے. لیکن اس کے لیے جو راستے اختیار کیے گئے وہ عجیب و غریب تھے. میں 2-3 حوالے دے دوں آپ کو. وہ ایجیٹیشن جو سب سے پہلے افضل شیر مروت کی زیر قیادت شروع ہوا, پھر اس کے بعد علی امین گنڈا پور نے کافی دیر تک اس کی قیادت کی اور بہت سارے یعنی ایجیٹیشن کے پلانز بنے, اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہونے کے ایک دفعہ, دوسری دفعہ لاہور آنے کے ایک دفعہ, دوسری دفعہ. تو اس طرح کی ساری جو فروعات تھی اس میں بہت اہم وقت ضائع کر دیا گیا, اور اس کے نتیجے کے طور پر بانی باہر تو کیا تھے, ان کے اوپر پابندیاں اور زیادہ سخت ہو گئی ہیں. وہ ملاقاتیں جو بہت فراوانی کے ساتھ ہوا کرتی تھی وہ اب بہت ریسٹرکٹڈ ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایجیٹیشن بانی کو باہر نہیں نکال سکا. تو ایک بار پھر بجٹ اجلاس کے دوران تقریر کرتے ہوئے جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ میں آج پھر اس آفر کو دہراتا ہوں کہ پی ٹی آئی ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے اور مسائل کا حل ڈھونڈ کے آگے بڑھا جائے. ابھی وقتی طور پر تو اس کے رسپانس کے طور پر ہم نے دیکھا کہ جو بیرسٹر گوہر ہے ان کی طرف سے پازیٹیو ایٹیچیوڈ جو ہے اس کا مظاہرہ کیا گیا ہے. لیکن جو بانی کی بہنیں ہیں جو اس وقت پریکٹیکلی پوری پارٹی کو چلا رہی ہیں, وہ اس قسم کی کسی گفتگو کے حق میں نہیں ہیں. انہوں نے ایک دفعہ نہیں بلکہ اس سے پہلے کئی مرتبہ اس قسم کے کسی بھی انیشیٹو کو بانی کے خلاف سازش قرار دیا. ابھی بھی کیا یہ بیل منڈے چڑھے گی, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کی تاریخ اگر الٹ کے دیکھی جائے, اس کے پنوں میں واپس جایا جائے, تو ہر بڑے ایجیٹیشن کا الٹیمیٹ نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے کوئی نہ کوئی سلوشن ڈھونڈتے ہیں. سب سے بڑا ایجیٹیشن جو ہے وہ پی این اے کا تھا, اور پی این اے اور ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کی حکومت اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے آلموسٹ حل ہو گیا تھا مسئلہ, رات کو سائن ہو گئے تھے. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ملٹری ایڈونچرر جو ضیاء الحق تھے انہوں نے تختہ الٹ دیا, اس لیے کہ ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ تو اب مل کے کچھ نہ کچھ ٹھیک کرنے والے ہیں. اسی طریقے سے ایک سے زیادہ مرتبہ ہو چکا ہے پاکستان کی تاریخ میں. آج سب سے بڑا چیلنج پی ٹی آئی کے سامنے یہ ہے کہ اگر وہ سنجیدگی سے چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملے, بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو ان کے نزدیک سیاسی مقدمات ہیں ان کا خاتمہ ہو, اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹکس کے مین سٹریم کا حصہ بننا ہے, تو نیگوسیشن کی اس آفر کو سیریسلی لے کے کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچنا پڑے گا. وہ جو توقع تھی کہ فوج جو ہے اس کی طرف سے وہ ایک دفعہ پھر گود لیے جائیں گے, وہ ممکن نہیں ہے. The army is not in a mood to talk to the gentleman. یہ بالکل کیٹیگوریکلی stated position ہے پاکستان آرمی کی. Having said that, سیاست مذاکرات کے سوا کچھ نہیں ہے. Politics is a game of compromises. You give and take. تو یہ روسو کی تھیوری بھی یہی ہے. Having said that, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ بگڑا نہیں ہے. مزید وقت ضائع کیے بغیر حکومت وقت اپنی اتحادی پارٹی کے ساتھ اور پی ٹی آئی ایز اے اپوزیشن پارٹی, میجر پارٹی, اگر سنجیدگی کے ساتھ اکراس دا ٹیبل بیٹھ جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل موجود نہیں.